یعنی اے کافرو، ان دلائل کے ہوتے ہوئے تمہارا کفر کرنا بہت ہی عجیب ہے، کیونکہ جب کم درجے کے محسن کی ناشکری سخت عیب ہے تو وہ رب تعالیٰ جس کا احسان تمام احسانوں سے اعلیٰ ہے، اس کی نافرمانی یقیناً خلاف عقل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے توحید اور رسالت اور کتاب اللہ کی حقانیت کو دلائل سے ثابت فرمایا گیا۔ اب حق تعالیٰ کی خاص نعمتوں اور عجیب عجیب قدرتوں کا ذکر فرما کر سب کو ایمان کی رغبت دی جا رہی ہے، کیونکہ محسن کا احسان ماننا شرافت انسانی کا تقاضا ہے۔ کیفا، کس طرح یا کیوں کر، تکفرون، کفر کرتے ہو تم، باللہ، اللہ کا، یعنی اے کافرو، ان دلائل کے ہوتے ہوئے تمہارا کفر کرنا بہت ہی عجیب ہے، کیونکہ جب کم درجے کے محسن کی ناشکری سخت عیب ہے تو وہ رب تعالیٰ جس کا احسان تمام احسانوں سے اعلیٰ ہے، اس کی نافرمانی یقیناً خلاف عقل ہے۔ تکفرون کفر سے بنا ہے، جس کے معنی ہے چھپانا یا انکار کرنا، مگر یہاں اس سے انکار مراد ہے۔ کفار چند قسم کے تھے، بعض دہریے تھے یعنی حق تعالیٰ کے منکر تھے، بعض خدا کی صفات اور قیامت وغیرہ کے منکر تھے، اور بعض نبوت انبیاء کے منکر تھے۔ ان تمام لوگوں سے یہ خطاب ہے کیونکہ ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار حقیقتاً رب تعالیٰ کا انکار ہے، جیسے حکومت کے مقرر کیے ہوئے کسی حاکم کی بغاوت حکومت کی بغاوت ہے، اور اس کے ایک فرمان کا انکار بھی پوری سلطنت کا انکار ہے۔ وَكُنتُمْ، اور تھے تم، امواتاً، مردہ، فَأَحْيَاكُمْ، پھر جان بخشی تم کو، یا پس جلایا تم کو۔ امواتاً کے معنی یا تو بے جان ہونا یا زندہ ہو کر مردہ ہو جانا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تم پہلے بے جان تھے، پھر رب نے تمہیں جان بخشی یا زندگی بخشی۔ اس زندگی سے مراد وہ زندگی ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو ملتی ہے۔ ثم، پھر، یمیتکم، مردہ کرے گا تم کو۔ اس موت سے مراد وہ موت ہے جو انسان کی عمر ختم ہونے پر اس کو آئے گی، کیونکہ یہ موت دنیاوی مصیبتوں سے نجات دیتی ہے اور حق تعالیٰ کی ساری اخروی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو نعمتوں میں شمار فرمایا۔ نیز جاندار کو بے جان کرنا حق تعالیٰ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے، اس لیے ان دلائل میں موت کو بھی شامل فرمایا، کیونکہ زندگی ملنے اور موت کے آنے میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں ثم ارشاد ہوا۔ ثم، پھر، یحییکم، زندہ کرے گا تم کو۔ یہ اس دوسری زندگی کا ذکر ہے جو موت کے بعد انسان کو ملنے والی ہے، جس کے کفار منکر ہیں۔ پہلی تین حالتوں یعنی پہلے بے جان، پھر زندہ ہونا اور پھر مر جانا، ان حالتوں پر تمام لوگ متفق تھے، لیکن کفار آخرت کی زندگی کے منکر تھے، اسی لیے اب اخروی زندگی کا ذکر ہوا کہ جو ذات پہلے زندہ کرنے اور موت دینے پر قادر ہے، وہ دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ اس زندگی سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال جواب کے لیے ہر ایک کو دی جائے گی، یا حشر کی زندگی مراد ہے جو حساب کتاب کے لیے عطا ہوگی، مگر ظاہر یہی ہے کہ اس سے قبر کی زندگی مراد ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مردہ دفن ہونے کے بعد لوگوں کے پیروں کی آہٹ سنتا ہے، اور اس سے تین سوال ہوتے ہیں، ایک یہ کہ تیرا رب کون، دوسرا یہ کہ تیرا دین کیا، تیسرے یہ کہ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہتا تھا، کیونکہ یہ دوسری زندگی موت کے کچھ دیر بعد ہوتی ہے، کفن دفن وغیرہ میں دیر لگتی ہے، اس لیے یہاں بھی ثم فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ ہم کو تین زندگیاں ملی ہیں، دنیاوی، برزخی اور اخروی زندگی، اور موت صرف ایک ہے، اسی لیے برزخی زندگی کے بعد موت کا ذکر نہ فرمایا گیا۔ پہلے سور پر زندوں کی موت ہوگی، اور جو لوگ پہلے مر چکے ہوں گے ان پر غشی طاری ہوگی۔ ثم، پھر، الیہ، طرف اسی کی، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے یا پھیرے جاؤ گے۔ یہ انسان کی پانچویں حالت ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک حالت گزار کر اب دوسری حالت میں آئے ہو۔ تمہارے سامنے تین میدان اور ہیں جن کو تم نے طے کرنا ہے، ایک موت، دوسری قبر کی زندگی، اور پھر حشر میں رب کی طرف لوٹنا ہے، اور اس کے بعد تم کو قرار ہوگا۔ لہٰذا تم کو چاہیے کہ ان منزلوں میں نہ پھنس جاؤ، بلکہ تم اپنے اصلی مقصد کا خیال رکھو اور وہاں کا انتظام رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔